کے خادم کو میں دعوت دیتا ہوں خدا کے خادم کے لیے خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں آپ کے ہاللویا ہاللویا تھینک یو جیسس. اسی کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. ہاللویا ہاللویا. آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے تو میں نے تبھی پیغام آپ تک ڈلیور کرنا ہے. آمین. یار تھوڑی جی آواز کھول چھڑے نا, میرا گلا تھوڑا خراب ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. کافی دن سے یہ سروس چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اس سروس سے کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ ساتھ ابلیس کی بھی سروس ہو رہی ہے. آمین. اب آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے. ہم لوگ کون سی گلی میں سے سٹارٹ ہوئے تھے؟ ایک نمبر گلی میں. کون سی گلی میں؟ ایک نمبر گلی میں. اور خدا نے وہاں ایک نمبر کام کیا ہے. کون سا کام کیا ہے؟ ایک نمبر کام کیا. پھر دوسری گلی کون سی ہے؟ دو نمبر گلی. اور خدا نے وہاں 2 نمبر کام ختم کیا. ہاللویا. پھر کون سی گلی آ گئی ہے؟ 3 نمبر گلی. اور یسوع مسیح کتنے دن میں زندہ ہوئے تھے؟ کس دن زندہ ہوئے تھے؟ تیسرے دن. اور وہاں جتنے گناہ کے مردے تھے اور مردگی کی حالت میں تھے, خدا کا بیٹا یسوع زندہ ہو کر ان کے گناہ دھو بیٹھا ہے. ہاللویا. آگے کون سی گلی آ گئی ہے؟ 4 نمبر گلی. 4 نمبر گلی میں کیا ہوا ہے؟ یسوع مسیح نے کتنے دن کا مردہ زندہ کیا تھا؟ 4 دن کا مردہ زندہ کیا تھا. جتنے گناہ کے اندر مردے تھے وہ خدا کے بیٹے یسوع نے زندہ کر دیے ہیں. ہاللویا. کون سی گلی آ گئی ہے؟ 5 نمبر گلی. آپ اور میں گناہ آلودہ زندگی شریعت کے اعتبار سے آپ کی اور میری رسائی خدا تک ہے ہی نہیں تھی, پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے ہم پر فضل ہو گیا ہے. 5 کا عدد ہے فضل کا عدد. جس کے ہم حقدار نہ تھے, جس کے ہم لائق نہ تھے, اور یسوع مسیح کا فضل ہو گیا. آگے کون سی گلی آ گئی ہے؟ کیڑی گلی آ گئی ہے؟ 6 نمبر گلی. چھٹے دن خدا نے کیا کیا تھا؟ کلام پڑھ دے ہو نہیں؟ چھٹے دن خدا نے کیا کیا تھا بہن رشیدہ؟ سب کچھ بنایا جو اس نے ارادہ کیا تھا. چھٹے دن خدا نے انسان کو بنایا تھا. کس کو بنایا تھا؟ آپ کو اور مجھے بنایا تھا. یہ تو سنڈے اسکول کے بچیاں کو پتا ہونا چاہیے. یہ ساتھ ساتھ آپ کا ٹیسٹ بھی ہے. کلام پڑھا کرے تاکہ کلام کو یاد رہے. شفا برکت تبھی ملے گی جب ہم کلام پڑھیں گے, کلام پر غور کریں گے. آگے کون سی گلی آ گئی ہے؟ 7 نمبر گلی آ گئی ہے. اور 7ویں دن خدا نے سب کچھ بنا کے کیا کیا تھا؟ آرام کیا تھا. مطلب وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر خدا خوش ہوا. اور آگے کون سی گلی آ گئی ہے؟ 8 نمبر گلی. کون سی گلی؟ 8 نمبر گلی. جب طوفان آیا تھا تو نوح نے جب کشتی بنائی تھی, اس میں سے کتنی جانیں بچی تھی؟ کتنی؟ 8 جانیں بچی تھی. اور خدا چاہتا ہے آپ اور میں بھی بچ جائیں, مسیح کے اندر آ جائیں. ہاللویا. پھر کون سی گلی آ گئی ہے؟ کیڑی گلی آ گئی ہے؟ 9 نمبر گلی. اور بائبل میں کتنی نعمتوں کا ذکر ہے؟ 9 نعمتیں. اور خدا نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دے دی. ہاللویا. پھر کون سی گلی آ گئی ہے؟ 10 نمبر گلی. 10 کا عدد جو ہے وہ ہے قوت کا, زور کا. لکھے کمزور بھی کہے کہ میں کیا ہوں؟ زوراور ہوں. اور خدا ہمیں زوراور بنانا چاہتا ہے. آمین. لکھے زوراور آسمان کی بادشاہی کو چھین لیتے ہیں. اب کون سی گلی آ گئی ہے؟ 11 نمبر گلی. اور 11 نمبر گلی میں آج خدا اپنا جلال ظاہر کرے. ہاللویا ہاللویا. آئیے بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے میرے ساتھ دیکھیں, نئے عہد نامہ میں سے
عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت، جس کو مل جائے وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ بڑے غور سے خدا کا کلام سنیے گا۔ کافی دن سے آپ لوگ اچھے خادم، سینئر خادم، بڑے خادم سنتے آ رہے ہیں، اور لکھا بھیڑ بھی یسوع کے پیچھے تھی۔ برکت آپ کو تبھی ملے گی، زندگی تبھی ملے گی جب ہم یسوع کے پیچھے چلیں گے۔ آمین۔ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جی پڑھتے جائیں۔ اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے جی اور آگے اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ اگلی آیت بھی پڑھ دیں۔ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ آمین۔ خدا اس کلام سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ یہاں ایک ہمیں ایمان نظر آتا ہے، لکھا ہے بغیر ایمان کے، اور پہلا جو الفاظ ہے پال نے جو بندے سے کہا ہے کہ تو خداوند یسوع مسیح پر کیا لا؟ کیا لا؟ ایمان لا۔ کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ ہم جو منادی کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، یہ ساری ہماری بشارت جو ہے یہ ایمان کے اوپر ہے۔ اگر ہماری بیس جو ہے ایمان نہیں ہے تو ہماری منادی کرنا، گانا بجانا، دعا کرنا بیکار ہے۔ لیکن اگر تیرا ایمان ہی نہیں ہے تو تو مجھے پسند آ ہی نہیں سکتا۔ شریعت کے اعمال سے کوئی راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے قوانین بہت ہیں۔ شریعت کے قوانین 613 ہیں، کوئی اسکالر کہتے ہیں 626 ہیں۔ اعتداسو کا مشکل ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دے۔ گواہی دی تباہی ہو جاتی ہے۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ بغیر ایمان کے پسند آ ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ پورا چیپٹر پڑھیں تو ایمان کے اوپر یہ بولا گیا ہے۔ بزرگ موسیٰ کے بارے میں بھی اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایمان سے ہی فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا۔ سختیاں، مصیبتیں ایمانداروں کے لیے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، جو ایمان لے آتے ہیں نا یسوع مسیح پر، تکلیفیں بھی اٹھانا پڑیں گی، آگے چل کر مصیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ لکھا ہے ابھی تو مصیبتوں کا شروع ہی ہے۔ میں نے بعض لوگ دیکھا ہے دعا کا انہوں نے کیا کنسیپٹ پکڑا ہوا ہے، دل کرے تو دعا کرائی ہے، اگو پھر دوجے پادری کو بھی کروا لے، پورے کیڑا ٹیسٹ لاندے نے، چل دوجے کو بھی کرا لئیے، چل یہ دیکھو رام نہیں آیا دوجے کو آ جائے گا رام۔ ہمارا خود ایمان کمزور ہے، پادری کام کری جا رہے ہیں، وہ دعا کرتے جا رہے ہیں۔ بھائی کمر کو کروائی ہے، ان بھائی اینتھنی کو بھی کرا ہی لیے، لگ دے آتے نال ہی، چلو پھر پٹی صاحب تسی بھی آ جاؤ، اگر رونی بھائی آ گئے تو چلو پھر رونی بھائی کو بھی کرا لیے۔ ماچس ویکھی ہے نا، ماچس سے تینیاں ہوندی ہیں نا، کنیاں وہ جلیاں ہوندے، ماچس کسے کام دی نہیں، وہ ایک کی تیلی لگ دی ہے تو آگ لگ جاندی ہے۔ خدا کا خادم چاہے چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، جس نے دعا کر دی ہے آپ کا کام ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ ایمان لائیں، آپ ایمان سے کروائیں، کام ہو جائے گا۔ ہمارا خود ایمان ڈاماڈول لڑتا ہے کہ دعا کرواتے ہیں پر کام ہوتا ہی نہیں۔ اتنی دفعہ دعا اس سے کروائی، فون پہ کروائی، واٹس ایپ پر کروائی، ہمارا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تو ایمان سے بولے گا تو تیرے لیے ہو جائے گا۔
اگر تو اس درخت سے کہے گا وہ بھی جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا پڑے گا۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہوئے گا کہ نہیں؟ بزرگ نوح سے جب خدا نے بات چیت کی، اس نے کہا اپنے لیے کشتی تیار کر، تو اپنے گھرانے کے لیے کچھ کر، بار طوفان ہے، بدی ہے، ناپاکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڈھے کا دماغ نہیں کام کر رہا، بڈھے کا دماغ کام نہیں کر رہا، کوئی آسمان پر ایک جھلک نہیں نظر آ رہی، کدھر بدل نہیں نظر آ رہے، کوئی مین کنی دا چانس نہیں ہے، یہ کہہ رہے کشتی بنائی جاؤ۔ اس نے خدا کی بات کو فالو کیا، اس نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ کشتی بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے کیا بنا رہے ہیں۔ یہاں یہ آیت میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ گھرانے کے لیے بنا کچھ، ہم اپنے خاندان کے لیے، گھر کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ ویل ایجوکیشن دے رہے ہیں، نوکریاں دے رہے ہیں، جاب مل رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے، مگر زندگی نہیں آ رہی۔ سری ہے پر سری نالائق ہے، کلام نہیں ہے تو سری نالائق ہے۔ جتنی مرضی انہوں سری لے کے باندھے رہو، سری میں کلام ہی نہیں جائے گا تو سری سے کتوں عقل آنی ہے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، نا اتفاقیاں، کیوں بے برکتیاں؟ دعا کرو بھائی جی، کار برکت ہے۔ یہ بزرگ نوح کیا کر رہا ہے؟ یہ کشتی تیار کر رہا ہے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے، اور کلام کے مطابق اس نے کام شروع کیا۔ جب اس نے کشتی تیار کر لی ہے تو اس نے اپنی فیملی کے لیے بندوبست تیار کیا۔ اسی کی کرنے ہیں، کار بنا لیا، ٹیلاں لگ گئی، لگ گیا، او لگ گیا، پلسٹر ہو گئے، کلر ہو گئے، منڈے دا بھی کمرہ سیٹ کر دیتا، کڑی دا بھی سیٹ کر دیتا۔ زندگی سیٹ ہوئے یا نہ ہوئے، کمرے سیٹ کری جان دے۔ زندگی میں تبدیلی آئے یا نہ آئے، بچہ دعا کو ہویا یا نہیں ہے، یہ بیاہ کرو، کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بیچارے دا کے کام ہویا ہوندا ہے، اگوں جڑی آندی وہ بیچاری دا بھی کام ہویا، وہ نہ وہ کسے کام جوگی رہندی ہے، نہ وہ کسے کام جوگا رہے، کیونکہ کلام سے زندگی خالی ہے۔ اس نے ہدایت پا کر، خدا سے پیغام لے کر اس نے کشتی بنانا شروع کی اور پیغام دیا لوگوں کو کہ توبہ کر لو، بچ جاؤ، اپنے خاندان کو بچا لو۔ لوگ کہتے ہیں نو، ہم نہیں مان لاتے بھائی، جو یہ تو کر رہا ہے کرتا رہے۔ آخرکار ہوا کیا؟ اس نے کشتی بنا لی، کشتی بنا لی، فیملی اندر چلی گئی، باہر طوفان آ گیا، بربادی آ گئی ہے، تباہی آ گئی ہے۔ تباہی بربادی مسیح سے باہر ہے، مسیح کے اندر آپ اطمینان میں آ جاتے ہیں، مسیح کے اندر آپ کی برکت ہے، مسیح کے اندر آپ کی رہائی ہے، مسیح کے اندر آپ کی تازگی ہے، آپ کی بحالی، آپ کی بچت، آپ کے بچوں کا مستقبل، آپ کے بچوں کے لیے تندرستی، سلامتی ہے تو وہ یسوع مسیح میں ہے۔ اس نے اپنی فیملی کو پہلے سیو کر لیا۔ تو ایمان لا، تیرا گھرانہ، تیری فیملی، تیرا خاندان بچ جائے گا۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے دعا نہیں کرتے۔ دعا میں کچھ لوگ تو کنجوس ہی بڑے ہیں، جری جری دعا وہ دے لی کر لی، تھوڑی تھوڑی وہ دے لی کر لی، تھوڑی وہ دے لی کر لی، جڑا پسند آیا وہ دے لی کر لی، جڑا نہ آیا وہ دے لی نہیں کی۔ ہم پسند سے، مرضی سے دعا کرتے ہیں۔ اس نے اپنا خاندان بچا لیا، لیکن تو ایمان لا یسوع مسیح پر۔ اب ایمان کیا ہے؟ کوئی بتائے گا ایمان کیا ہے؟ ایک ایماندار ہے، ایک دنیا دار ہے۔ دنیا دار پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان سے بھی چل رہا ہے اور دنیا داری بھی رکھی ہے، دنیا داری بھی چل رہی ہے اور ایمانداری کے ساتھ بھی چل رہا ہے، ایمان بھی ہے اور دنیا داری بھی ہے۔ پھر کہیں گے بھائی جی سمجھے کرو، پھر دنیا داری بھی ہے۔ ایمانداروں سنو، آنے والے دنوں میں دن بہت قریب رہ گئے ہیں،
اور ابلیس اپنا زور مار رہا ہے کہ ایمانداروں کے ایمان کمزور کیے جائیں، یہ خدا سے ہٹ جائے، خدا سے جدا ہو جائے۔ کلام میں لکھا ہے میرا ایماندار بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، مرے گا نہیں، بلکہ ایمان سے جیے گا۔ تنگی تکلیفیں آئیں گی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ ایک مووی دیکھ رہے تھے، اس پہ بنی ہوئی تھی 666 پہ۔ انہوں نے بتایا کہ ایماندار کا حال کیا ہوتا ہے۔ ایک فیملی تھی، ایک بیٹا تھا ان کا تقریباً 7-8 سال کا۔ تو وہاں ہوا کیا، اس کے اندر دکھایا کیا گیا ہے، کیسی دنیا چل رہی ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، جو وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اب ہوا یہ، جب وہ وہاں لیڈ چل گئی کہ اب اس کو راشن ملے گا جس کو یہ مہر لگی ہوگی۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے بھائی، لوگ مہر لگوانا شروع ہو گئے۔ اب جو فیملی والے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ مہر جو ہے یہ ابلیس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس نے بولا ہم لوگ نہیں لگوائیں گے۔ انہوں نے بولا تم لوگ مہر نہیں لگواؤ گے تو راشن نہیں ملے گا، بھوکے مار جائیں گے، ایمان دا کی کرنا جے۔ انہوں نے بولا بھائی راشن نہیں ملے گا۔ ایک بندہ چلا گیا، اس نے کیا کام کیا، اپنی فیملی کے لیے پریشان تھا، اس کا بچہ رو رہا تھا، اسے دودھ چاہیے تھا۔ اس نے کیا کام کیا، نکلی چپ لگا کے چلا گیا۔ اب آپ کو پتا چپ کا بھی دور چل رہا ہے، کمپیوٹر کے اندر آ گیا کہ اس بندے نے نکلی چپ لگائی۔ اس نے بولا نکلو، اس کو بند کرو، یہ بندہ یہ مہر کیوں نہیں لگواتا، اس کو بند کر دو۔ اب وہ فیملی جو تھی نہ تو کھانے کے لیے مل رہا ہے، نہ سبزی مل رہی ہے، نہ راشن مل رہا ہے، نہ کچھ گھر کے اندر ہے، وہ کرے تو کرے کیا۔ ایمان یسوع پہ رکھتا ہے، یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ خیر وہاں اتنی سختی ہو گئی کہ پولیس والے پکڑ کر لے جائیں، جن کو وہ مہر نہیں لگی ہوئی تھی ان کو بند کرنا شروع کر دیا، ان کو سزا دیتے، کوڑے مارتے، کسی کو ہلاک کر دیتے۔ کرتے کراتے وہ باپ بیٹا اور اس کی مسز تینوں ہتھے لگے۔ انہوں نے بولا تم لوگ مہر لگواؤ، اگر نہیں لگواؤ گے تو قید خانہ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ انہوں نے بولا ہم مہر نہیں لگوائیں گے۔ اس نے اس کا بیٹا پکڑا، 7-8 سال کا تھا، اس نے اس کی گردن اس کے آرے کے اندر رکھ دی۔ اس نے بولا اگر تُو نے مہر لگوائے گا تو تیرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ ایماندار سے بات ہو رہی ہے کہ اگر تو مہر لگوا لے تو تیرے بیٹے کو چھوڑ دوں گا۔ اب بیٹا کیا کہتا ہے، اس کی ماں روتی ہے۔ اب بیٹے کا سنیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے ڈیڈی میری گردن کٹتی ہے تو کٹ جانے دے، تو ایمان سے نہ ہٹنا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے 2 ملکوں کی جنگ لگی ہوئی تھی، اس کے اندر ایک پکچر بنی ہوئی تھی، بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے اور تلوار پہ کچھ لکھا ہوا تھا، وہ میں بتانا نہیں چاہتا۔ لکھا ہوا تھا اگر تم مسیح کا انکار کر دے تو تجھے زندگی مل جائے گی، اگر تو ایمان سے ہٹ جائے تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے۔ اس نے بولا مجھے مار دو پر میں مسیح سے نہیں ہٹوں گا۔ ایمانداروں پہ سختیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آنے والے غضب بڑھیں گے۔ آخرکار ہوا یہ کہ اس کی ماں روتی ہے بچا لے، چھوڑ دے تو، بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ اس کے باپ نے بولا یہ تو فانی زندگی ہے، ادھر سے تو بچ جائیں گے، اوپر سے بچیں گے کہ نہیں۔ ہوا یہ اس نے اس بچے کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس کے بعد باپ کو بھی مارا، بیٹے کو بھی مارا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا ہے، اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ سورج جو ہے وہ تاریک ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ پر جو ایماندار دنیا کے اندر تھے، جو مر گئے تھے، وہ مرے نہیں ہیں بلکہ مسیح میں سو گئے ہیں۔
हालेलुया। आ रही है कुछ, आ रही है, आ रही है, मीठी मीठी आ रही है कि ठंडी ठंडी आ रही है? मीठी मीठी आ रही है। हुआ ये कि उसके बाद सूरज जो है तारीक हो गया, अंधेरा अंधेरे चो ना तो माचस लभनी जे, ना कोई शह लभनी जे। फिर जमीन में से घोड़े निकलते, वो उनको काटते, जख्मी करते। जो इस दुनिया में रह जाएंगे गैर ईमानदार, जो मसीह के साथ नहीं चलते, रिफाकत नहीं रखते, जो अपना टाइम पास कर रहे हैं, ये आने वाला गजब बड़ा खतरनाक है। लिखा है आने वाले गजब से भागो, बचो, तौबा करो। मसीह ने हमें आगाह कर दिया है कि पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। हमारा ईमान क्या है? खुदा मोटे गोटे पाँच जन, बदन की शिफा मिले ना मिले, रूह की शिफा चाहिए। बदन ऐसी रह जाना जो मोटे गोटे। आपने देखा एक बंदा फेसबुक पे, ना उसके हाथ हैं ना उसकी टांगे हैं, और वो हर वक्त हंसता रहता है, हर वक्त खुश रहता है और मसीह की मुनादी करता है। हालेलुया। हम चीज़ों के लिए, अपने पार्ट्स के लिए परेशान हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए। पासा दुआ करो, किते वखियां नहीं टेक दियां, पासा दुआ करो, मेरा काम नहीं जे होंदा। उन्हें तो दुआ करनी है, काम भी हो जाना है। अगो साडा काम की है? हमारा ईमान कैसा है? हमने यही काम रखा हुआ है लोगों से, यही तवक्को खुदा पर रखी है। खुदा शिफा देगा, ये नहीं कि देता है बल्कि देगा। वो आपसे और मुझसे प्यार करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो आपसे प्यार करता है और बेइंतहा करता है, आपकी सोच से, ख्याल से ज्यादा करता है। वो शिफा देने के लिए जिंदा है। लेकिन तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पालेगा। यीशु मसीह के शागिर्द एक जगह तासीरें निकालने गए, नहीं निकली तासीरें, बदरू केस हल ही नहीं हुआ। फिर वो बंदा कहता है कि तेरे शागिर्दों से तो ये केस हल हुआ ही नहीं है, ये कैसे ईमानदार है? यीशु मसीह ने उन्हें झिड़का कि ए कम में तकादो, तुम्हारा ईमान कहाँ चला गया? तुम कैसे ईमानदार हो? सोचो, बुजुर्ग पतरस था और यूहन्ना थे, सारे रसूल थे, केस हल हुआ ही नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह बदन में थे, उसके बाद जब यीशु मसीह चले गए इस दुनिया से बदन के वतन में, तो उसके बाद वही रसूल, वही जो जिनसे केस हल नहीं हुआ, उनका ईमान देखें किस तरह का है। फिर जब वो रूह कुदस से भर गए हैं, फिर वो जान गए हैं कि ईमान है क्या। फिर वो गुजरते हैं जहां से लोग उनके साय से शिफा पा लेते हैं। फिर वो जिस पे हाथ रखते थे, रुमाल रखते थे, उनके छूने से ही लोग मोजज़ात होना शुरू हो जाते थे। हम ईमान कैसा है? हमारा ईमान कैसा है? यीशु मसीह जब कश्ती में सो रहे थे तो वहाँ तूफान आया, फिर शागिर्दों को झिड़के पड़ी कि तुम्हारा ईमान कहाँ गया? तूफान तो आते रहेंगे ज़िंदगी में, ये तो हो नहीं सकता कि जो बंदा जिंदा है मुसीबतें ना उठाए, दुख ना उठाए, तंगी ना उठाए, ईमानदार है। यहाँ आप ईमानदार हो, किसी शादी में चले जाते हो, नच्चे बगैर उन्हों का गुजारा नहीं, माइयां तो पीले कपड़े पाए बगैर गुजारा नहीं। ईमानदार वहाँ करे तो करे क्या? ईमानदार तो उत्थे बने तो बने कि डीजे लग गया, डीजे तो बगैर ब्याह नहीं होता। अब ईमानदार वहाँ करे क्या? ईमानदार को कहेंगे थोड़ा जहा नचना, इतने तो नच लोगे तो उत्ते शैतान ने उन्होंने भी बड़ा नचाना जो, वो तो वहाँ जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, जो कलाम के मुताबिक नहीं है। हम दुनिया को खुश करते हैं। कलाम में लिखा है दुनिया का गम तो मौत पैदा करता है, दुनिया का गम ले लेते हैं। बाद लोग किसी की बात दिल पे लगा के सारी जिंदगी देरती कटी चलते हैं। बाद लोग किसी की बात लेकर सारी जिंदगी ख्यालों में, सोचों में, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, यूं किया, वो किया, यही दुनियावी बातें, यही दुनियावी सोचे। आज जरूरत इस बात की है कि इनमें से निकलें, अपने माइंड फ्रेश करें। एक रास्तबाज ईमानदार को खुदा ने एक सजा दी ताकि उसको समझ आए कि उसने करना क्या है। उसको भेजा नैनवा में था,
اور وہ آگے کسی اور شہر میں جانا چاہ رہا تھا. خدا نے خود مچھلی بھیجی. آپ پڑھیں گے خود ہی مچھلی بھیجی ہے. چاہتا تے وہ کشتی تو کتے تھلے آندا تے کشتی دے پار پاڑ کو مچھی دا پار پھاڑ کے اتنے کتے تیردا رہندا, کتے اتنے ہی ادھر جاندا ادھر جاندا. خدا نے خود مچھلی بھیجی ہے, اور وہ مچھلی بھیجی ہے کہ تاکہ یہ مچھلی اس کو نگل جائے, تاکہ مصیبت کے اندر یہ پڑے. بعض دفعہ خدا ہم میں تنگی تکلیف اس لیے لاتا ہے کہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹر چیک ہو. ٹیسٹر ویکھیا جے نا بجلی لا کے چیک کر دے کرنٹ آ رہا وے کہ نہیں, ایمان چ کرنٹ آ رہا وے کہ نہیں, کتے فیس ہی پورا اڈیا ہے. اس کو ٹیسٹ کیا کہ یہ کرتا کیا ہے, ایمان ہے کہاں, کتے الماری تے پیا ہے. ایمان کتے چھڑپتی تے نہیں پیا آیا. یونا کو مچھلی کے اوپر نہیں بلکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر. اقرار کس سے کیا جاتا ہے؟ چپ کر گئے, دلنا نہیں باجی. کس سے اقرار کیا جاتا ہے؟ جنہ کا نکاح ہوتا ہے کہ میں اقرار کر دے ہو, وہ تو سوڑ پئی ہوندی ہے. قبول ہے چھتی چھتی اقرار کر دے ہو, قبول ہے وہ تو سوڑ پئی ہوندی ہے. بعد وہ کہتے رہے چنگا قبول پہ گیا گلے, اے مقبول تے جان ہی نہیں چڑھتا. ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر گیا, ایمان آپ کے دل کے اندر ہے. لکھا خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا کیا ہے؟ موجود ہے. یہ ہمارا کیسا ایمان ہے؟ دعاواں کرائی جا رہے ہیں, خدا ہے بے کہ نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. دعا جو ایمان کے باعث ہو گئی ہے اس کے باعث بیمار سمجھ لے کہ شفا مل گئی ہے, ملے گی نہیں, مل گئی ہے. ہم لوگ پھر وہی بار بار خدا کو یاد دلاتے ہیں. بعض لوگ میں نے دیکھا خدا کو یاد دلاتے ہیں. یاد کیا دلاتے ہیں؟ ایک ہی دعا, ایک ہی بات بار بار خدا کو بتاتے ہیں کہ خدا میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کام کر دے. دعا کو ہم نے ایمان کو تیر تکا سمجھا ہوا ہے. چل گیا تے چل گیا, نہیں تے نہ صحیح. جے تے لیٹر چ ہوئی گیس تے اگ بال جائے گی, جے لیٹر چ نہ ہوئی تے بجھ جائے گی. شاید آج جل جائے, شاید چنگاری لگ جائے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے ایمان. ایمان یہ ہے کہ ہمارا جو لائٹر ہے وہ گیس سے, ایمان سے بھرا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں ایماندار ہوں, ان کی فیملیاں خاندان بچ جائیں. تو نجات پا. اب نجات پانے کے لیے بڑے ٹوٹکے ہیں, بڑے بڑے ٹوٹکے کرتے ہیں. کئی چیلن گوشت پائی جا رہے ہیں, کئی کی کر رہے ہیں. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم یہ کرنے سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, نیکیاں کریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا, راست بازی کے اچھے اچھے کام کریں گے ہماری پرابلم حل ہو جائے گی, ہم شاید یوں کریں گے ہمارا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوئے گا. ایماندار کا کام یہ ہے کہ میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں, میرے سارے مسئلوں کا حل خدا کا بیٹا یسوع ہے. میری رہائی, میری چنگائی, میری بلائی کسی میں ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. میری تندرستی ہے تو وہ یسوع مسیح میں ہے. میری کاملیت ہے تو یسوع مسیح میں ہے. آسمان پر جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں. لکھا ہے آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا, ایک ہی نام بخشا گیا اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. لکھا ہے وہ سب ناموں سے اس کا اعلیٰ نام ہے, اتم نام ہے, قدرت والا نام ہے, جلالی نام ہے. شریعت کے اندر پتہ کیا قانون تھا؟ کل بھی ویکھیا تو سب بدروہا کر دے, چھیچ بھی ویکھیا بدروہا کر دے. یہ تے سروس چل دی, شیطان نو بڑی سروس ہوئی ہے. شریعت کے اندر یہ قانون تھا, جس بیٹا اور بیٹی کے اندر تاثیریں تھیں انہوں دا علاج کی, نہ تے ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے, نہ تے کوئی جا کے تسی ڈاکٹر سندھو کو کوئی دوائی لو گے بدرو نکل جائے.
یا تو کچھ اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں. اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس بیٹی کو بیٹے کو پتھروں سے سنسار کر دو تاکہ ہماری فیملی کے اندر تاثیریں نہ رہیں. اس کو مار دو, اس کو ختم کر دو. یہ قوانین تھا شریعت کے اندر کہ مار دو جس کے اندر بدروہیں ہیں. فضل کے اندر کیا دور ہے, اس دور میں کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آئے. اب بدرو گرفتہ کو مارنے کی ضرورت نہیں بلکہ ابلیس کو شرمندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا کے بیٹے یسوع نے ہمیں اختیار دے دیا ہے. پہلے اختیار یہ تھا کہ اس کو ختم کر دو, اس کے اندر تاثیریں ہیں, یہ ناپاک ہے, یہ ناراست ہے. آج بھی گھروں کے اندر تاثیریں ناچ رہی ہوتی ہیں, بدروہیں گھروں کے اندر ناچ رہی ہیں. ضروری نہیں کہ وہ والی بدرو کدے ٹپ دی ہوئے, ناچ دی ہوئے, کدے کوئی ہورر مووی اندر چیکاں مار دی ہوئے. اور بھی تاثیریں زندگی میں گھروں کے اندر کام کر رہی ہیں. اس دور میں رہتے ہوئے جو ناپاکی کی ہیں, جو ناراستی کی ہیں, جو گھر کے اندر فساد کو پیدا کرتی ہیں, جو گھر کے اندر اتفاق کو رہنے نہیں دیتی. چھوٹی چھوٹی بات پر ابلیس چاہتا ہے اس کے گھر کے اندر تباہی رہے, لڑائی رہے. آپ نے دیکھا اکثر مسیح گھروں کے اندر کل کل ہی نہیں موکدی. کئی دے آندے نے انہاں دے گھروں تے ہر ٹائم کل کل دی آوازاں آن. انہاں دا تے صبح تو شام تک ہے ہی کام ہے, لڑائی کاری ہے. اے نہیں بھانڈے دھوندی, میں تے صبح کر کے سارا بہ رہنی ہاں. اے دی وجہ تو میرے اج کپڑے رہ گئے ہیں. بھیناں دی تے بڑی ہی لڑائی ہے. اس نے سارا کام کرتی ہے تے جے میں کسے کام نو ہاتھ لاں تے میرے تو ناراض ہو جاندے نے. میرے نہ تے گھر کوئی پیار کردا ہی چپ کر گئے ہو, وہ تے تواڈے کام دی گل ہے. میرے نہ تے گھر کوئی پیار کردا ہی, مینوں تے کوئی بھی پوچھدا, میں تے تھک گئی ہاں, میں تے بھائی اک گئی ہاں, میں تے چاہنی ہاں زندگی تو فارغ ہی ہو جا. بس خدا مینوں چھتی چوک لے. کئیاں دا خدا مینوں بس فٹافٹ چوک لے, میری تے کتے جان چھوڑ جائے. خدا نے تانوں چکر لی نہیں رکھیا, تانوں دنیا دے رکھیا کہ خاندان نو بچاؤ. لکھیا تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ایک ہی وسیلہ, ایک ہی سبب بنے گا, ایک ہی بندے کے ذریعے خاندان بچے گا. یہ نوح نے کشتی میں لے آیا, ہون تے کشتی بھی نہیں, نہ تے نوح ہے, ہون کیڑی کشتی جے. اب ایک ہی کشتی اور وہ یسوع مسیح میں آ جائیں. آپ کا خاندان بچ جائے گا, آپ کی فیملی بچ جائے گی. جاتی جولیٹ بنی اسرائیل قوم کو تنگ کرتا تھا. کئی دفعہ تو سنڈے سکول چ کہانی سنی, کئی دن سن کے بھول جانے نا. 40 دن اور 40 رات جاتی جولیٹ ستاتا رہا بنی اسرائیل قوم کو. کتنے دن ستاتا رہا؟ پیچھے والے بولن, کتنے دن ستاتا رہا؟ 40 دن اور 40. نوح کے وقت میں طوفان کتنے دن آیا تھا؟ 40 کا حصہ بائبل میں بہت ہے. بزرگ موسیٰ 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر دعا کرتے رہے, پھر ان کو 10 حکم ملے. 40 دن کا روزہ فاقہ یسوع مسیح نے رکھا. بائبل میں ذکر ہے 40 کا. اب جب ان کو تنگ کرتا تھا, ستاتا تھا, بعض دفعہ ہوتا کیا ہے, قرض لے لینے ہیں, سود لے لینے ہیں, پٹھان ساڑی جان نہیں چھاڑ دے, آم بوا کھڑکان دے نے, تے اندروں ہی آواز آتی, ان کا کار کوئی نہیں. اندروں ایک آواز آتی, باہر ہی انہوں کہہ دی کار کوئی نہیں. تے یہاں انہوں کہیں ابھی تو بہن کام پر ہی ہے, تے یا پھر کیا ابھی ابھی آیا تھا, دیکھے گلی میں کہیں ہوئے گا, ہونا انہیں کار اندر کمبل چلا میں پہ آؤں گا. ابھی ابھی آیا تھا, ابھی ابھی ڈیوٹی سے آیا, ابھی پانی پی کے باہر نکلا, اندر ہی کتے پیا ہونا نکل سے. باہر کے حالات خراب ہیں, اندر آپ محفوظ ہیں. جاتی جولیت انہیں تنگ کرتا ہے. جاتی جولیت آج بھی بڑے انہیں تنگ کرتا ہے, قرضے دی صورت, بیماری دی صورت, کسے نہ کسے ذریعے وہ تنگ کرتا ہے. وہ 40 دن 40 رات آندا سی تے جویں کوئی 3 دن نہیں گزرتے, مہینہ نہیں گزرتا, بوا کھڑکاندے نے, چلو
ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70,000 ਸੂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤ 7,000। ਹੁਣ 7,000 ਦਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਲੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਓ ਪੈਸਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਹੀ ਕੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਨੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਭਲੇ ਬਾਦੋਂ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪੈਸੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ को पैसा भाई सुट रहे हैं। महंगाई इतनी है, लोग पैसा बचा नहीं रहे बल्कि सुट रहे हैं। कलाम में लिखा है ऐ प्यारे सब बातों में तरक्की कर, जिस तरह तू कलाम में कर रहा है बाकी बातों में भी तरक्की कर। असा तरक पा कढ़िया है, होर काम बिगाड़ कढ़िया है, मुंडे ली बग्गी करा, मुंडे ली कार करा, वो करा। ओ भाई नहीं इन्ने जोगे, सादा सिंपल निकाह कर लो। जी नाराज होंगे, कार्ड नहीं देते, फलाना ना कवे, ओ इंज ना के। ये आपकी ज़िंदगी यूँ ही सारा कुछ कर लें फिर भी लोग आपको बातें करेंगे। फिर जाते जूलियट आएगा, बुआ खड़काएगा, की बनया तुहाडा? महीना लंघ गया विआह दा, हुण की करना जे? मुंडा बेचारा कहंदा ये ते विआह होया। लाओ फिर जेड़े हार सन उन्हां दे विचों पैसे लाओ, जेड़े 10-10 दे नोट ने हुण फिर इहनूं ते कितों करके लईए ना, फिर अगों बाहर दियां वाधो वेखांगे, इहनूं ते कुछ करके दो। उन्हें जाना भी नहीं, वो कौम डरती भी बहुत थी कि उन्हें तो करिए तो करिए की है, लाला तो जाते ही नहीं, इसका तो कोई हल भी नहीं है, उन्हें दे बगैर गुजारा भी नहीं। अब कोई रिहाई का सामान भी नहीं है, करे तो करे क्या? खैर वहाँ एक शख्स को गैरत आई, किसी बंदे नूं गली च गैरत आई कि इन्हां नूं मैं ही कुछ कहां भैन मेरे भरा, मैं कुछ तुहाडा करना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये बाहर आते हैं गालियाँ देते। पहला तो डीजे वाले बाबू तो पूरे की ला के नचते रहते हैं, वो दूजा ना नचे तो कहेंगे तेनों खुशी नहीं, वो बेचारे नहीं भी नचना आता उन्होंने मजबूर कर छड़ेंगे। नचो नचो भाई, कलाम में लिखा है नाच रंग वाले खुदा की बादशाही में नहीं जाए। करना वही काम है जो कलाम के खिलाफ है, करना भी हो। जिन्हें शराब पीनी उन्होंने पता क्या बोलना, कलाम में लिखा तो थोड़ी जी पी लिया कर। मेरे साथ भी एक बंदा बहस कर रहा था, मैं कहा जो थोड़ी क्या तू तो पूरा पॉइंट पी आया। अवल तो मना है, कलाम च कोई 3600 वादे लिखे हुए ने। सुबह सवेरे उठ के जो मैं नोशी करता है वो अपनी माँ को दुख देता है। वो कहना तू सुबह सवेरे उठ के भी जरा पीना तो अपनी माँ को दुख देना, लिखा शराबी खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। खैर एक बंदा गली में उठा, उसने बोला मैं तेरा कर्ज देता हूँ, मैं तेरा मोल उतारता हूँ, मैं तेरे लिए इस पठान से जंग करता हूँ, मैं तेरी आज़ादी और तेरी निजात का सबब बनता हूँ, मैं तेरी रिहाई का सबब बनता हूँ। ये जड़ा रोज़ तेरा बुआ खड़कांदा है, हुण तेरा बुआ नहीं खड़काएगा, हुण मैं दा बुआ सारी ज़िंदगी लिए बंद कर दांगा। हमारा मोल दिया है खुदा के बेटे यीशु मसीह ने। हालेलुया। दाऊद ने कितना बड़ा पत्थर उठाया था उसको मारने के लिए, दसो जरा, छोटा सा, कितना छोटा सा पत्थर। और यीशु मसीह ने क्या फरमाया, अगर तेरा ईमान राई के दाने के बराबर है, निक्का पिता जिहा भी ईमान है तुम्हारा, छोटा सा भी ईमान है, है ना? पठान दे सिर से कोई पत्थर मार दो, ईमान से दुआ करनी है, खुदा खुद ही उन्हें पत्थर मार देगा। और खुदा ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। हालेलुया। लिखा फिर दोबारा गुलामी के जुए में ना झुको। जिसको पत्थर पड़ रहे थे औरत को, यीशु मसीह के पास आ गई। आज दुनिया पत्थर मारने के लिए खड़ी हुई है, तैयार है। पत्थर कैसे मार दिया दुनिया, देखिए इन्हों का शुरू तो यह कर्जा ले लेंगे नहीं पर देते नहीं, शुरू तो इन्हों का, मैं अज तक मेरी इन्नी उम्र हो गई है, इन्हों का ही हाल ही लाले आते नहीं जाते नहीं, शुरू तो। एक तो फिर शुरू साढ़े लोगों की बड़ी है भाई, खत्म ही नहीं होती, शुरू तो इन्हों का एक काम, कर्जा ले लेते हैं फिर देते नहीं है। आपका कर्ज देने के लिए यीशु मसीह है, आपकी निजात देने के लिए खुदा का बेटा यीशु है, आपकी रिहाई आपका मोल देने के लिए यीशु मसीह है। जाती जूलियत ने अगर आप पर कुछ किया है, आपकी आज़ादी के लिए खुदा का बदला है। उसने छोटा सा पत्थर उठाया था और वो पत्थर मारा
اور وہ جاتی جولیت وہیں گر گیا، وہیں گر گیا، اور اس نے فٹافٹ سستی نہیں کی۔ کلام میں لکھا ہے کوشش میں سستی نہ کرو، ہم لوگ سست بہت ہیں۔ سستی کیا؟ دعا کراؤ، دعا کراؤ، کرنی نہیں ہے۔ ایک پاسٹر کا میسیج آیا، کہندا پاسا وہ دعا کرنی ہے کہ روزہ رکھنا۔ میں کہا ٹھیک ہے رکھ لیں، یہ مسئلہ ہے۔ دعا کی تھی، روزہ رکھیا، وہ بندے لے جی وہ جو ملن گئے تھے وہ گھر آلو دے پراٹھے کھائے پیا۔ وہ میں کہ تو سانو کام لا کے آپ ہی پراٹھے کھائے جا رہے ہیں، یہ کیا کام کیا ہوا ہے؟ خود کرتے نہیں ہو، سانو ہمارے لا کٹے آئے، یہ کیا کام ہے؟ لیکن تو ایمان لا، جب تک تو خود ہی نہیں کرے گا کچھ تو کیسے ہوگا؟ جب تک ہم خود ہی نہیں کچھ کریں گے، خود ہی نہیں گھٹنے ہلائیں گے، خود ہی نہیں کچھ کریں گے تو کس طرح ہوگا؟ لیکن کافر تمنا کرتا پر حاصل کچھ نہیں کرتا۔ سست آدمی تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ نوالا بھی اینجل لاندہ ہے، جی میں پوچھو نا کسے طریقے نہ روٹی پا دو مینوں، انہوں کو نا پانی دا گلاس ہو تو پیلا، نہیں میں تھکے آ بڑا ماں باہر پلے گلاس چک چک جائے۔ ایک لڑکا آیا میرے سے دعا کرانے آیا، کہتا ہے بھائی جی میرے لیے دعا کرو، مینوں ساری رات نیندر نہیں آندی۔ میں کہا میں تیرے لیے دعا نہیں کراں گا، ایک کام کراں گا۔ کہندا کی کرنا ہے؟ میں کہ ایسا کام کروں گا تینوں انج دی نیند آئے گی کہ تے جڑی نکر دے پیا تو اٹھنا نہیں۔ کہندا کرنا کیا؟ میں کہ 200 بلاک 5ویں منزل تے چاڑ دے۔ وہ جدوں تو ویلا رہنا تے تینوں کتوں نیندر آنی؟ جدوں کام کار ہی نہیں کرنا، ساری رات فون تے لگے رہنا، نیند آئے کتے دن سو کے تے راتی پوں کے۔ ہمارے لوگ آج بھی انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ایجوکیشن کی فکر ہے، نہ کام کی فکر ہے، نہ آگے بڑھنے کی فکر ہے، بجائے آگے جان دے اور پیچھے ہوئی جان دے۔ ہماری قوم اور ترقی کرے بلکہ اور ترقی پہندا جا رہے ہیں فون دے ذریعے، کسے نہ کسے ذریعے۔ نوجوان بیٹے کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے پیس لاب دے ہیں۔ کی لاب دینے؟ اپنے لیے پیس لاب دینے۔ ساری رات یہی کام میں لگے رہتے ہیں۔ پیس نہ لبو، تواڈے لیے فروٹفل پیس جو ہے خدا نے رکھا ہوا، خدا پر امید رکھے، یہ کام چھوڑیں۔ بیٹیاں بھی یہی ہیں، بیٹیاں بھی یہی کام کر رہی ہیں، افسوس کے ساتھ یہی کام میں لگے ہوئے ہیں، دنا دن لگے ہوئے ہیں، کوئی ٹک ٹاک بنا رہے، کوئی ٹک ٹاک بنا رہے، یہی کام میں ہماری قوم چلی گئی ہے۔ خدا سے ہٹ کر ابلیس نے انہیں اور کاموں میں لگا دیا۔ پہلا پیکج کرانا پیندا سی، ہن ویڈیو کال تے کام چل جاندا ہے۔ ساری رات یہی قوم میں، افسوس کی بات ہے۔ نوجوانوں کے لیے لکھا ہے کہ اچھی بیوی خدا کی طرف سے صبر کر جا تینوں مل جائے گی، سوڑ پائی ہوندی ہے۔ ہماری قوم کے لیے بدنامی ہے، بعض لوگ پیار کے خلاف ہے، وہ کیڑا پیار ہے بھائی؟ آج تک یہی نہیں پتا آپ سے اور مجھے جس نے پیار کیا وہ صلیب سے نیچے اتر کے ہمارے درمیان میں ہے۔ اس کا پیار دیکھے جس نے تیرے لیے اور میرے لیے مار کھائی ہے، جس کا پیار اب تک قائم ہے، اور جو تجھے رات دن پیار کرتا ہے، وہ اپنے باہیں پھیلائے کھڑا ہے، میری بیٹی میرے بیٹے میرے پاس آ جا، میں تجھے بھی جان دوں، تیری ضرورتوں کو بھی جان دوں، تیری فیملی کو جان دوں، تیرے خاندان کو جان دوں۔ تو دنیاوی پیار کے چکر میں پڑی ہے، ہمارا پیار جسم کا پیار ہے، ہمارا ایمان والا پیار نہیں ہے خدا کے ساتھ، جسم کا پیار ہے۔ جسم کا پیار کیسے ہے؟ اے بال اچھے، ایریاں گلاں بابا نہیں۔ ہم نے جسم سے پیار رکھا ہوا، ہاتھ دیکھتے ہیں، چہرے سے پیار کرتے ہیں، پر خدا ہمارے ہاتھ چہرہ نہیں دیکھتا، ہمارا دل دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیٹی میرے بیٹے دیکھ، میں دروازے پہ کھڑا دستک دیتا ہوں، اگر تو میری آواز کو سنے۔ اسی سنتے ہی نہیں، ہم انسنی کر دیتے ہیں، اسی کہنے ہیں ایسا دل ہی کتے لایا۔ خدا دل ہی مانگتا ہے، اور یہی دل کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ خدا وقت کے ساتھ ہر چیز ہمیں دے دیتا ہے، جس طرح وقت گزرتا ہے نا، جو آپ کی ضرورتیں ہیں آپ کو بھی نہیں پتا، جس خدا کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کی سوچ سے بڑھ کر کام کرے گا۔
آپ جو پیس پسند کرو گے باتوں نے تواڈے بڑے پیس کرتے ہیں. کئی چرسی پسند کر کے بہ رہندے نے, ہن چرس پوری کرے کہ گھر پورا کرے. کئی شرابی پسند کر لیندے نے, ہن شراب پوری کرے کہ گھر پورا کرے. گھر چلائی یا یہ کرے. بھائی جی دعا کرو منڈا بچ جائے, منڈا بچ جائے. منڈا ہن گنڈا بن کے کتوں بچے؟ پہلے پسنداں کر دینا. ان چیزوں سے نکلیں, خدا سے محبت کریں, اس سے لپٹے رہیں, کلام پڑھیں, کلام کی طرف دھیان لگائیں. لیکن تو نجات پا تو تیرا گھرانہ, تیری فیملی, تیرا خاندان نجات پا لے گا. پہلے تو خود لے آ ایمان. ہم ایمان رکھتے ہیں, ایماندار ہے. یسوع مسیح آئے تھے دنیا میں, جان دی, میرے گناہوں کا کفارہ ہے, سہارا ہے, مر گیا, تیسرے دن جی اٹھا. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم توبہ کرتے ہیں, بپتسمہ بھی لیتے ہیں کہ مسیح میں شامل ہونے کے لیے. پر آگے ایماندار کے لیے بڑے چیلنج ہیں. یسوع مسیح کو کب آزمایا گیا آپ کو پتہ ہے؟ جب انہوں نے بپتسمہ لیا, اس کے بعد وہ جنگ کے میدان میں اترے تھے. اس کے بعد شیطان لے گیا, وہ فاسٹنگ بھی کی. چل ہاں, جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں, جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, تب ہمارے ایمان کا ٹیسٹر ہوتا ہے. کتنا ایماندار ہے, تیری وجہ تو روٹی نہیں کھاتی, سارا دن روزہ رکھے آ رہا ہے, بھوک پیاس یہ وہ. یہ بدن کا روزہ نہیں ہے. ٹاپک تو نہیں ہے میرا روزہ, ٹاپک تو یہی ہے ایمان کے تعلق سے. پر ہمارا روزہ جو ہے ایمان سے ہونا چاہیے. جب ہم ایمان سے چلتے ہیں, کہتا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. خدا چاہتا ہے میں تمہیں سارا کچھ دوں. آپ اور میں جو ہے وہ کسی غلام کو نہیں مانتے, کسی پیر فقیر کو نہیں مانتے, کسی جادو منتری تنتری کو نہیں جانتے. ہم اس کو جانتے ہیں جو آسمانوں کو آسمان کو چھوڑ کر ہمارے درمیان آ جاتا ہے. آج بھی لوگ پیروں فقیروں لکیروں پتہ نہیں کس کس چکروں میں پڑے ہیں. میری بھی زندگی آج سے کچھ عرصہ پہلے ایسی تھی. کچھ لوگ میرے سے واقف ہیں, بڑی دیر گایا منگا چڑھا لو کڑیوں میرے دادا دے دربار دیے, بڑا میلہ ہوتا. خدا نے اتنی جہالتوں میں سے نکالا ہے, ورنہ یہ جو پیر فقیر ہیں ان میں ہوتا یہ ہے کہ گدی ملتی ہے. پہلا بڑھتاتے تو پھر داتے تو, داتے تو بعد پیو کو, پیو ہون پگ گیا تے او دے بعد منڈے کو, منڈا بھی گیا پگ تے او دے بعد نکے دے ہاتھ آ جانی ہے گدی. یہ گدی آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو پیر فقیر ہوتے ہیں نا, ان کے پاس وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ بدروہیں ڈالنا نکالنا, گھروں میں نا اتفاقی اپسیٹ رکھنا تاکہ یہ ہم سے آئیں, دعا لا پانی کران, اسی یہ نال دے رہیے تے نال نال کوئی بکرے مکرے دے رہیے تاکہ بچ دے رہیں. میں بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے انہی جہالتوں میں سے, جب مسیح میں نہیں تھا تب میں خدا سے بہت دور تھا, انہی جہالتوں میں زندگی گزر رہی تھی. انگوٹھیاں پا لینیاں, گلی چ بہ جانا ہے, چلما چل رہی ہیں, دھنا دھن چل رہی ہیں, لوگ بیٹھے نے. اتنی عزت شیطان نے دے دی, تھلے پہلا منجی تے پیر رکھنا, جتی پہلا آ جانا. اتنی عزت شیطان نے دے دی کہ باتھ روم چ بھی جانا دو بندے نال, میں کہا تو تے رک جاؤ, تسی تے نہ جاؤ. اتنی عزت شیطان نے دے دی کہ منہ بس کڈنا ہے. کھانا کی جے, ایک دفعہ بتاؤ پیر صاحب تسا کھانا کی جے؟ بکرا کہنا ہے, بکرا آ جانا ہے, وہ بھی فریش بکرا کٹ کے کھوانا ہے. تے ایمان چ جدو تسی مسیح چاہو گے پھر بھلے تانوں دال فرائی بھی مشکل ملے. بزرگ پول کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کنگال ہیں, ہم کنگال ہیں پر بتھیروں کو مالدار کر دیتے ہیں. بزرگ پول فرماتے ہیں میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں مسیح کے پاس کوچ کر کے چلا جاؤں, کہ اس فانی دنیا سے جان چھوٹ جائے, ان مصیبتوں تنگیوں سے جان چھوٹ جائے, مسیح کے پاس چلا جاؤ. پر مسیح کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے اپنے جلال کے لیے یہاں رکھا ہے کہ تو میری گواہی دے. ساڈا بھی دل کرتا ہے, تنگ آ جاتے ہیں, دنیا داری ہے, یہ ہے وہ ہے, مسئلے ہیں مسائل ہیں, خدا تو کہاں ہے, تیری آمد کہاں ہے؟ پر اس نے آپ کو پرفیکٹ ٹائم کے لیے رکھا ہوا ہے, اوروں کی نجات کے لیے, اوروں کی برکت کے لیے.
جب میں خدا سے دور تھا میں یہی کاموں میں تھا، ڈیلی نشہ کرنا یہی چکر تھا. پاک میں نہ پاش نہیں، گلی چ منجی ڈال دینی، گلی والے کی تنگ، ساری رات چلنا، بھنگا چڑھا لو کڑیو میرے داتا. میں بھی بہ رہنا کرنا، سکون نہ بہ رہنا کرنا. مینوں پتا کچھ کرنا کرانا ہے نہیں، نہ نوکری کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے. پیسہ بھی مل رہا ہے، بکرے بھی مل رہے ہیں، ایڈا مہنگا گوشت وہ بھی کھان لی مل رہا ہے، لسیاں مل رہی ہیں، شراباں، سارا کچھ مل رہا ہے فری. کرنا کچھ نہیں، بس منجی تے بہ کے ہاتھ رکھنا. جا بیٹی تیرا کام ہوئے گا. بیٹی کا جڑا کام سی وہ پتا ہوندا سی، منڈے دا ڈرامہ، تے منڈے نوں کہنا جا تیرا کام ہو جانا، تیرا جڑا کام ہے نا وہی کام ہے تیرا. بیٹے با ہاتھ رکھنا ہے. کسی کا تیر تکا لگ گیا ہو گیا، چل بھائی آ لو ہاں 10,000 پھڑو ہو گیا کام. 10-20,000 دے انج دے جاندے سن، پوچھو نا. وہ تے پیسہ کمانا تو کوئی مشکل ہی نہیں سی. لیکن جب میں نے مسیح کا کلام سنا میرے اندر آگ جل گئی، میرے اندر کی حالت بدل گئی. میں نے بولا میں کہاں ہوں، میں کس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں. یہ تو زندگی کچھ اور ہے، وہ زندگی کچھ اور ہے. میں کہ یار انیاں سہولتاں چھڑ کے کتنے ٹر جائیے یار، کی کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ خدا زندگی ہے، میں کہتا ہوں یہ زندگی ہے، اس پر ایمان لاؤ. پیری فقیری دے چلو تواڈے کام ہوندے رہن گے، بے اولاد پائیں گے، کڑیاں منڈیاں دا مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں کوئی نہیں ہو ویکھیا نا اکثر وہ فیس بک تے ایڈ آندا ہے، فلانا بابا جہاں کوئی کام نہیں بنتا، ساس بہو کے اندر جھگڑا ہے، ان کھول کے پیا دو، سس پھڑک گئی یا نو پھڑک گئی. یہ بھی چکر چلتا ہے. لوگ اپنے گھر کے اندر اس طرح کے بھی کام کرتے ہیں کہ کسی پیر فقیر کے پاس جائیں تاکہ ایسا ہو کہ میرے گھر کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں یہ حل ہو جائے. خیر میرے کو بھی بڑے آتے سن، میں بھی کہا چل پیپر کھول کے پیا دے ہو جائے گا تیرا بھی کام. لیکن ان سارے پروسیجر میں پیو میرا پھوک گیا، وہ چلے گئے اس دنیا میں. آہستہ آہستہ میں نے جب کلام سنا، نہ کبھی چرچ گئے نہ کبھی دعا کی. یہ تو تک کہ آئے ہمارے باپ کا بھی نہیں سی پتہ ہی نہیں سانو، بس وہ ہی پتا سی ابلیس جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے. کئیاں کا پیو وہی ہے، جھوٹ ہے اور کام ہے، فریب ہے، مکر چل رہا ہے. ایمان ہی انہی چیزوں کا ہے نا، بھروسہ ہی انہی چیزوں کے اوپر ہے، ہمارا یقین ہی انہی چیزوں کے اوپر ہے. لیکن جب خدا کا کلام سنا، کلام نے آہستہ آہستہ میری زندگی میں کام کرا. اتنا کام کیا کہ میں پہلے آدم تھا، خدا میں جب آیا اس نے مجھے خاتم بنا دیا. ہاللیلویا. خدا ہمیں آدم نہیں رہنے دیتا بلکہ خاتم بنا دیتا ہے اپنے. وہ ہمیں بورے میں، کرکٹ میں، گندگی میں نہیں رہنے دیتا. اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم گندگی میں زندگی گزارے، ناپاکی میں زندگی گزارے، مسیح کا کلام نہ سنیں. وہ چاہتا ہے یہ لوگ چرچ نہ آئیں، دعا نہ کریں، یہ نہ مسیح کے پاس آئیں، نہ مسیح سے تعلق رکھیں. آپ کا ذریعہ خدا کے پاس جانے کے لیے دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. نہ آپ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں، کوئی ذریعہ ٹوٹکا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ خدا تک رسائی کر لیں، کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم بڑے ٹوٹکے لگاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے خدا تک چلے جائیں، 2-4 گیت گائے، کار جا کے پہلے گانے گا لی، بادشاہی میں چلے جائیں گے. یہاں کچھ اور رنگ ہے، وہاں کچھ اور رنگ ہے. انسان 2 رنگی زندگی گزار رہا ہے آج کا، یہاں کچھ اور باہر کچھ اور. انسان دکھتا کچھ ہے، کہتے ہیں ویکھتا کچھ ہے تو بکتا کچھ ہے، دکھتا کچھ ہے بکتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے کرتے کچھ اور ہے. خدا نے ہمیں ایک ہی راستہ بتا دیا، ایک ہی راہ بتا دیا، راہ حق اور زندگی. آسمان پر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں، ایک ہی ذریعہ، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. تو ایمان لے آ کہ میں ہی تیرا دروازہ ہوں، میں ہی تیری زندگی ہے، میں ہی تیری بحالی ہوں. زندگی جو ہے موت کے بعد ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج ہے کل نہیں ہے. ہم دنیا میں ہیں یا نہیں ہے. دنیا تو دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ دن بدن کوئی مار رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی کی ہے.
ہم مر کس حالت میں رہے ہیں؟ اسٹیفنس کو جب سنسار کر دیا گیا، ٹائم بھی بابا ہو گیا، اسٹیفنس کو جب سنسار کر دیا گیا، اس کو جب لوگ پتھر مار رہے تھے، بعض ایماندار کیا کہتے ہیں؟ خدا دکھ میرے لیے کیوں ہے، ساریاں مصیبتیں میرے لیے کیوں ہیں، میرے ہی کار کیوں؟ اس کو جب پتھر مار رہے تھے، اس کو جب سنسار کر رہے تھے، عزیزو یاد رکھیے خدا کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو غریب بنا دیتا ہے، اور بادشاہ کو یہ دکھاتا ہے کہ یہ غریب بھی ایماندار ہے، ایمان سے نہیں ہٹ رہا، یہ تنگی اور تکلیف میں بھی نہیں ہٹ رہا۔ اس کو جب پتھر مار رہے تھے تو خدا چاہتا کہ پتھر ہاتھ سے روک سکتا تھا، ایک عورت کو اس نے بچایا پتھروں سے، لیکن اس نے اس کو مرنے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو اچھی بولو کی کرن دیتا انہوں مرنے دیا۔ جو ایماندار ہے وہ جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیے گئے، پر وہ ایمان سے نہ ہٹے، ایمانداروں کو آگ میں ڈال دیا گیا، وہ آگ بجھ جاتی یا آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، پر ان کا ایمان نہیں مرتا۔ ہم مر جائیں تو مر جائیں، ہمارا ایمان نہ مرے۔ جب اس کو لوگ پتھر مار رہے تو اس نے کہا اے باپ انہیں کیا کر، معاف کر، کیونکہ مسیح اس کے اندر تھا، مسیح کے الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ جس کے اندر مسیح ہوتا ہے اس کے بعد بھی مسیح ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرا خیال ہے کہ برکت مل گئی ہے، آمین۔ دیکھا تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پالے گا، ایک ہی وسیلے سب کی وجہ سے تیرا خاندان بچ جائے گا، تیرے بچے بچ جائیں گے، تیرا شوہر بچ جائے گا، تیری فیملی کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو نا اتفاقی ہیں، تو ایمان لے آ، وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ آمین۔ آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ مل کر کہیں گے